أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ سے آزر کو، اتتخذ کیا تو بناتا ہے اصنامن بتوں کو، آلہتن اپنا معبود، انی بے شک میں اراکا دیکھتا ہوں تجھ کو، و قومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے حق میں دلائل دیے ہیں اور شرک کی مذمت میں اور شرک کے باطل ہونے کے حق میں دلائل ارشاد فرمائے ہیں، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء مواحد تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ خاص طور پہ ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے کہ عرب کے مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی سارے فخر محسوس کرتے تھے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بنانے میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں اور ان کے ساتھ نسبت پہ ہمیں بڑا فخر ہے، ہم ان کی سنت پہ چلتے ہیں، ہم ان کے عقیدے پہ اور ان کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وہ اس بات پہ اپنا بڑا فخر محسوس کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ہی مثال دینی شروع کی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام الگ الگ گنوائے ہیں انہی آیات میں آگے چل کے، اور سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے کے سارے مواحد تھے، توحید پہ چلنے والے تھے، شرک سے بیزار تھے۔ اگر تم نسبت اپنی سمجھتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر تمہیں اس نسبت کا عمل میں بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ صرف نسبت قادری لے دینا اور لکھ دینا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ قادری کے عقائد پہ چلنا ضروری ہے، تب قادری بنو گے۔ عبد القادر کی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو عقیدہ ہے، جو ان کا اپنا عمل تھا، اس کے مطابق چلو گے تو قادری بنو گے، ورنہ محض قادری لکھ دینے سے قادری نہیں بنو گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پہ تمہیں فخر ہے، ابراہیمی بنو گے تب جب تم ابراہیم کے عقیدے پہ چلو گے، جب ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پہ چلو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان میں ایک تو بتوں کی پرستش بھی کی جاتی تھی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستارے، ان کی بھی پرستش کی جاتی تھی، انہیں بھی معبود مانا جاتا تھا۔ لہذا ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ باپ کا ذکر اسنام کے حوالے سے اس لیے فرمایا کہ باپ جو ہے وہ بت تراشتا بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، یہ باقاعدہ کام کرتا تھا، اور اپنے معاشرے میں جس طرح چودھری یا سردار ہوتے ہیں، اچھے منصب والا، اچھے عہدے والا، اچھی پوزیشن والا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ بات کہی، اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا تو بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے؟ اور بتوں کو اپنا معبود بنانا، اراکا میں تجھے دیکھتا ہوں، و قومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کہ وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار فرمایا، لیکن اس کی وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال لأبیہ،
ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے یہ بات کہی، یا اباتے، یا ابھی نہیں، یا اباتے، اباتے میں اپنائیت ہے بہت زیادہ، اے میرے ابا جان، بڑا ادب اور احترام ہے اباتے کے لفظ میں۔ ابھی کے لفظ میں وہ ادب اور احترام نہیں ہے جو اباتے کے لفظ میں ہے۔ فرمایا کہ اے میرے ابا جان، لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ ان کو اپنا الہ کیوں بناتے ہیں، ان کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ مراد ہے بت، یہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ کسی کام آتا ہے۔ اب اگر آج شیطان بات یہ دل میں ڈال دے کہ نہیں، یہ جو مندر میں ہم نے رکھا ہوا ہے، دیوی رکھی ہوئی ہے یا بت رکھا ہوا ہے، اس سے تو ہمارے سارے کام ہوتے ہیں، اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ یہ تو واقعی ہمارے کام نہیں کرتا تو وہ خود توڑ کے باہر پھینک دے اس کو۔ لیکن شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی ہوئی ہے کہ مندر میں جو بت تم نے رکھا ہوا ہے، تمہاری مشکلوں کا، تمہاری مصیبتوں کا، تمہاری حاجتوں کا یہی ذمہ دار ہے، یہی تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے۔ شیطان نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے دل میں۔ اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ بات جو دل میں شیطان نے ڈالی ہوئی ہے وہ سچی ہے یا جو بات پیغمبر کہتے ہیں وہ سچی ہے؟ اس بات کا فیصلہ یہ قرآن کرے گا، جو کچھ قرآن کہے گا وہ بات سچی ہوگی۔ اس کے لیے قاضی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب ہم پڑھ کے دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ یہ جو بت ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، پھر ان کو سیوا کرتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ابا جان جو بت تم نے تراشے ہیں، لا یسمعوا ولا یبصروا، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ ہی آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اللہ کی کتاب نے دے دیا کہ جو بت تم نے رکھے ہوئے ہیں، جن کی سیوا تم کرتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ یہ اللہ کا مدر ہے اور یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہے، نہ یہ اللہ کا مدر ہے، نہ یہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر کے پتھر ہی ہیں۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا اباتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیں، آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ ہے وہ بات جو شرک کرنے والوں کو سمجھنی چاہیے کہ شیطان بات دل میں ڈالتا ہے کہ یہ مزار والا، یہ قبر والا، یہ خانقاہ والا تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، یہ تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے، یہ بات کون ذہن میں ڈالتا ہے؟ یہ بات قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ شیطان نے تمہارے دل میں باتیں ڈال رکھی ہیں کہ یہ بت تمہارے کام آتے ہیں، یہ بت تمہارے معبود ہے، یہ بت تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا ہے، یہ باتیں شیطان نے تمہارے دل میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اور مسلمان بھی جہاں جہاں کے جا کے خانقاہوں پہ، درباروں پہ نظریں نیازیں دیتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شیطان یہ بات ڈالتا ہے، شیطان پکا کرتا ہے کہ یہاں سے تمہیں ملتا ہے سب کچھ، تمہاری حاجتیں اور تمہاری مصیبتیں اور تمہاری مرادیں یہیں سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ شیطان ڈالتا ہے دل میں بات، یہ قرآن بتا رہا ہے، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ مان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کی نافرمانی کر دی اس نے، شیطان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ تمہیں بھی اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ شیطان کی بات مانتے رہو گے تو تمہیں بھی عذاب آ لے گا، شیطان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے جواب میں یہ بات کہی کہ کیا تو مجھ سے میرے معبود چھڑانا چاہتا ہے، میرے الہ چھڑانا چاہتا ہے؟ اب دیکھیے وہ ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو اپنا الہ کہہ رہے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عقیدہ صاف کر رہے ہیں کہ یہ شیطان کی باتیں ڈالی ہوئی ہیں تمہارے دماغ میں، یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ شیطان نے باتیں ڈالی ہوئی ہیں، لہذا شیطان کی بات نہ مانو۔ شیطان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جواب میں باپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو مجھے اپنے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے، معبودوں کی عبادت سے ہٹانا چاہتا ہے، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے سے مجھے انکار کرانا چاہتا ہے مجھ سے؟ لئن لم تنتہ، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا لارجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا۔ عقیدہ کتنا پکا ہے! اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کا عقیدہ اتنا پکا ہے، عقیدہ اتنا پکا ہے کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے مجھے یہ نصیحتیں کرنی نہ چھوڑی تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ واہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جا۔ یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ تو کافر اور مشرک کا اکٹھا رہنا، ان کا اکٹھا چلنا، ان کی آپس میں دوستی، ان کا آپس میں اتحاد، یہ ممکن ہی نہیں، خواہ باپ بیٹا ہی کیوں نہ۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ بیٹے نے یہ بات کہی، سلام علیک، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو حق ہے اس کا انداز گفتگو کیا ہے، وہ کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی خلوص کے ساتھ بات کہہ رہا ہے۔ ابا جان یہ نہ کریں، ابا جان یہ نہ کریں، ابا جان آپ کو کہیں شیطان پھنسا نہ دے، ابا جان آپ کو کہیں جہنم میں نہ لے جائے، ابا جان آپ بچ کے رہیں ان سے۔ جو باطل ہے اس کا انداز گفتگو کیا ہے، زبان سے نکلتے ہی زہر اور آگ جو ہے وہ برسانی شروع کر دی۔ اگر تم باہر نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، گھر سے نکل جاؤ اگر باہر نہیں آتے۔ باپ نے اس ظاہر افشانی کے باوجود جواب میں یہی بات کہی کہ ابا جان آپ پہ اللہ کی سلامتی، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے، اور میرا اللہ میری دعا کبھی بھی پلٹاتا نہیں ہے، کبھی مجھے نامراد نہیں کرتا اپنی دعا سے، ہمیشہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ساری گفتگو کی کہ باپ کی اور بیٹے کی گفتگو کیا ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ بیٹے نے باپ سے یہ بات کہی کہ ابا جان یہ پتھر ہیں، یہ بت ہیں جن کو آپ نے اپنا الہ بنا لیا ہے، اور یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، آپ ان کی عبادت چھوڑ دیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُرِي ابراہیم، ہم نے دکھائے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی، ساری سلطنت، ساری حکومت جو تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے راتوں رات تاکہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور آسمانوں پہ لے جا کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ملاقاتیں بھی کرائی ان کی، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی دکھایا، پھر جنت بھی مشاہدہ کرایا، جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں، پھر سدرۃ المنتہا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ ساری نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں لے جا کے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے عجائبات جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا گیا ان کا۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں تھیں، خواہ وہ چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں، سب کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اور اس مشاہدے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مشاہدے کا مقصد یہ تھا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا اللہ تو مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا۔ قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، یا اللہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ ایمان ہے میرا کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن یہ بات لگتی بڑی عجیب ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ بندہ مرنے کے بعد اس کا جسم ختم ہو جائے گا، مٹی میں رل مل جائے گا، مٹی بن جائے گا، اس کے ذرات تک ختم ہو جائیں گے اور صدیاں گزر جائیں گی اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا کہ پرندے لے کے اس کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آئیں گے۔ مشاہدہ اللہ نے کروا دیا، لیکن اس مشاہدے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا، ایمان تو تھا۔ یقین کی جو کیفیت ہے یہ ایمان سے اوپر والی ہے۔ یقین کی کیفیت جو ہے یہ ایمان سے اوپر والی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے اور غیر مسلموں کو بھی مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم حصول دولت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ روش اچھی تھی یا غلط تھی، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین حاصل ہوتا تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا۔ یہ علم یقین کیا ہے؟ یہ علم یقین جو ہے یہ ایمان سے آگے کی چیز ہے۔ ایمان جو ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ جس طرح بچپن میں جب بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، 5-6 سال کا ہو جاتا ہے، مسلمان اس کو بتاتے ہیں بھئی تمہارا ایک اللہ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ بچہ وہ ساری چیز ازبر کرتا جاتا ہے، جی جی کہتا جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے معبود کا نام اللہ ہے اور ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ یہ 5-6 سال کے بچے میں ساری باتیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کیفیت ایمان کی کیفیت ہے، یقین کی نہیں ہے۔ یقین کی کیفیت تب آتی ہے جب انسان دلائل کے ساتھ ایک چیز کو پوری طرح شعوری طور پہ سمجھ لے اور قبول کر لے۔ دلائل کے ساتھ جب انسان دلائل کے ساتھ سمجھ لے کہ باقی اللہ کی ذات موجود ہے، باقی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، مخلوق کے لیے نبی کو بھیجنا ضروری تھا، کتاب کا آنا ضروری تھا۔ جب انسان دلائل کے ساتھ کسی چیز کو سمجھ کے پوری طرح مطمئن ہو جائے تو یہ کیفیت ہے علم یقین کی۔
وہ علم جس سے انسان کو مکمل طور پہ یقین حاصل ہو جائے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، قیامت کو دن تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر تم اس کا معائنہ کرو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. آنکھوں کے دیکھنے والا یقین جو ہے وہ علم الیقین سے بھی آگے کا ہے. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے وہ یقین دلائل سے بھی حاصل نہیں ہوتا. دلائل سے بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جو یقین انسان کو اپنی آنکھوں کے معائنے سے حاصل ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی حاصل نہیں ہوتا. گویا یہ 3 درجے ہو گئے. ایک درجہ ایمان کا ہو گیا جو کہ ایمان بالغیب ہے، بغیر دلائل کے. ٹھیک ہے جی، مان لیا بغیر کسی دلیل کے اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی کتاب ہے، بغیر کسی دلیل کے مان لیا. علم یقین یہ ہے کہ انسان دلائل کے ساتھ اس بات کو سمجھ لے شعوری طور پہ، اور پکا یقین ہو جائے کہ باقی اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور قرآن مجید کتاب ہے. دلائل کے ساتھ جب سمجھ لے تو یہ علم یقین ہے. اور جب غیب کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، انسان جب جنت کو، جہنم کو، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو وہ جو یقین ہے وہ عین الیقین ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انبیاء کو، چونکہ انبیاء نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، لہٰذا ان میں تذبذب کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں باقی جہنم میں دیکھ کے آیا ہوں، فلاں فلاں جہنم میں پڑا ہوا تھا، جنت کو میں دیکھ کے آیا ہوں، فلاں فلاں کا گھر میں نے دیکھا ہے جنت میں، اور فلاں آسمان پہ میری ملاقات فلاں نبی سے ہوئی، فلاں آسمان پہ فلاں نبی سے ہوئی، فلاں آسمان پہ فلاں نبی سے ہوئی. یہ ساری باتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. کیونکہ نبی نے یقین کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے، اس لیے انبیاء کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مشاہدہ کروایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی، زمین و آسمان کے جتنے بھی عجائب تھے یا جتنی بھی اشیاء تھی ان سب کا ہم نے معائنہ کروا دیا، آنکھوں کے سامنے لے آئے، مشاہدہ کیا انہوں نے، تاکہ انہیں پختہ یقین ہو جائے جو بھی ہم وحی کریں ان کی طرف یا جو بھی حکم دیں ان کو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جو واقعہ بعض مورخین یا مفسرین کے نزدیک یہ نبوت سے پہلے کا ہے، بعض نے نبوت کے بعد کا لکھا ہے، لیکن زیادہ جو اطمینان والی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کو حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے لیے قوم کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ نبوت کے بعد کا ہی واقعہ ہونا چاہیے. اللہ عالم بالصواب. اللہ فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل، جب چھا گئی رات، رآ کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک چمکتا ہوا تارا دیکھا. کیونکہ وہ قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پرستش کرتی تھی. اب ان کو سمجھانا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. ان چیزوں میں عیب ہے، کمزوری ہے، نقص ہے. یہ چیزیں عیب سے پاک نہیں ہیں. یہ چیزیں کسی کے امر کی، کسی کے حکم کی پابند ہیں. یہ سمجھانا مطلوب تھا قوم کو. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، بجائے اس کے کہ براہ راست بات کرتے اور انہیں یہ کہتے کہ یہ کام نہ کرو، یہ شرک ہے، بڑا حکیمانہ اسلوب اختیار کیا. ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میرا معبود ہے یا میرا رب ہے. فلما جن علیہ اللیل، جب اس پہ رات چھا گئی، رآ کوکبا، ایک چمکتا ہوا تارا دیکھا. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ ستارہ ہمارا رب ہے، اسی طرح میں بھی تصور کر لیتا ہوں
یا میں بھی فرض کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں یہ میرا رب ہے. فلما آفلا قال لا احب الافلین. فلما آفلا، جب وہ تارا ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین، میں تو غروب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ گویا کہ پہلا مرحلہ تھا، پہلا سٹیپ تھا اپنی قوم کو یہ بات سمجھانے کا کہ ڈوبنے والی چیز جو ہے، غروب ہونے والی چیز، وہ تو ناقص ہے. تم نے طلوع ہونے کو تو دیکھ لیا اور ریجھ گیا کہ یہ چیز جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے، اور چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ لیا کہ یہ تو چمکنے والی چیز ہے، اس پہ تم ریجھ گئے، اس کو تم نے اپنا الہ اور معبود بنا لیا. لیکن اس بات پہ تم نے غور نہیں کیا کہ جو طلوع ہوا، جو چمکنے لگا، وہ بالآخر غروب بھی ہو گیا. جو ابتدائی مراحل تھے ان کا ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن افعلا کا ذکر ہے. افعلا دلیل جو ہے، اتنی بڑی دلیل ہے، یہ اتنی بڑی دلیل ہے کسی کے غیر الہ ہونے کی. اگر دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس کو موت آتی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. غروب ہونے کا مطلب ہے موت آنا، ڈوب جانا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو اگر موت آئی ہے تو یہ دلیل بہت ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے شریک نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اگر انہیں موت آئی ہے. لیکن اسی لیے تو ہمارے بھائی کہتے ہیں جی موت نہ کہیں، موت نہیں آتی بزرگوں کو. بزرگ جو ہیں وہ پردہ فرماتے ہیں، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال کرتے ہیں، وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. موت کا لفظ استعمال نہ کریں پہ انہیں بھی اتنی عقل ہے، اتنا پتہ ہے کہ جس کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا کہنا ہے، اگر وہ مر گیا پھر تو ختم ہو گیا. اتنی تو عقل ہے انہیں بھی. اسی لیے وہ کہتے ہیں جی موت کا لفظ نہ استعمال کریں، موت سے گستاخی ہوتی ہے بزرگوں کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید میں؟ آیت کیا ہے وہ؟ انکا میتن، انکا میتن فانہم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. عقیدہ یہی ہے صحیح جو اللہ نے فرما دیا کہ موت واقع ہوتی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، ولی ہے یا نبی ہے، موت واقع ہوتی ہے. انکا میتن وانہم میتون. جس طرح وہ مرنے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ویسے ہی آپ پہ موت آنے والی ہے. اور جس کو موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا سارا زور اسی بات پہ تھا کہ جو چیز غروب ہونے والی ہے، جو چیز ڈوبنے والی ہے، جو چیز جس پہ موت آنے والی ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. لیکن بڑے ہلکے سے الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی میں تو جو ڈوبنے والا ہے، جو مرنے والا ہے، میں تو اس کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا نہیں بنا یا بنانا پسند نہیں کرتا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے موقع پہ یہ ضروری نہیں کہ تینوں باتیں ایک ہی وقت میں ہوئی ہوں. ایک رات میں ستارے کی بات ہوئی ہو اور مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے بعد پھر قوم اکٹھی ہوئی ہو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بات سمجھانی چاہی ہو، انہیں بات کرنا چاہا ہو. تو پھر چاند کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے رکھ لی. فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام نے چمکتا ہوا چاند دیکھا، اب وہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے دل ریجھ گیا ان کا. جس طرح سامری نے بت بنا دیا اور بنی اسرائیل جو تھے ان کا دل ریجھ گیا کہ یہ تو بڑی اچھی آواز نکالتا ہے اور بڑا خوبصورت سونے چاندی کا بنا ہوا ہے، یہی الہ ہوگا. چمکتی ہوئی چیز کو اپنا الہ بنا لیا. انہوں نے بھی چمکتے ہوئے چاند کو
اپنا چمکتے ہوئے تارے کو یا چمکتے ہوئے چاند کو یا چمکتے ہوئے سورج کو اپنا الہ بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعد اور دعوت کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ بھائی جیسے تم کہتے ہو ٹھیک ہے، میں بھی فرض کر لیتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ فرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، بنایا نہیں، یا اس سے کوئی اس کی عبادت نہیں کی بنا کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شرک تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کر دیا جب کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو یا چاند کو یا سورج کو رب کہنا ایسا ہی تھا کہ بھئی تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں، میں بھی فرض کر لیتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے، لیکن نہ اس سے کوئی مراد مانگی، نہ اس سے کوئی دعا کی، نہ اس کی کوئی نماز پڑھی، نہ اس کا کلمہ پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک والی کوئی بات نہیں کہی زبان سے، اپنے شرک والا کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ قوم کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے قوم کے ساتھ مل کے یہ بات کہی کہ میں بھی فرض کر لیتا ہوں جیسا تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے، اب دیکھتے ہیں یہ باقی رب ہے یا نہیں۔ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ چاند غروب ہو گیا تو قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کے سامنے دلیل پیش کرنے کے لیے یہ بات کہی، لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ چاند میرا رب ہے یہ گمراہی کی بات۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جتلا دیا قوم کو کہ چاند کو اپنا رب کہنا یہ گمراہی کی بات ہے، اور دعا کی اللہ سے، یا اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے اس گمراہی سے بچا لے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے پھر کسی اور موقع پہ 4 مہینے 6 مہینے یا سال بعد یا جب بھی موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو، جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے ان کے سامنے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانا چاہا قوم کو۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ڈوب گیا، ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، وہ تو میرے الہ نہیں ہے، اور یہ سورج ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہوگا، جس طرح قوم کہتی ہے۔ ھذا اکبر، یہ چمکتا بھی ہے اور بڑا بھی ہے ان سے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ پہلی آیت میں یا پہلے موقع پہ صرف اتنی بات کہی کہ میں تو پسند نہیں کرتا جو ڈوب جائے اس کو اپنا الہ بناؤں، اس کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا بناؤں۔ دوسرے موقع پہ فرمایا کہ میں تو یہ اس کو گمراہی سمجھتا ہوں، یا اللہ مجھے اس گمراہی سے بچا لے کہ یہ چاند اور ستارے جو ہیں ان کو کوئی اپنا حاجت روا یا مشکل کشا بنائے، تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ اور جب سورج کا معاملہ آیا تو واضح طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو کھلا کھلا شرک ہے۔ سورج کو اپنا حاجت روا کہنا، اپنا مشکل کشا کہنا، یا اسے اپنی مرادیں مانی، اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کو اپنا معبود سمجھنا، یہ تو کھلا کھلا شرک ہے۔ اور کہہ دیا کہ یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں سے بری ذمہ ہوں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت دی توحید کی اور اس کی بت پرستی کو گمراہی کہا، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے باپ، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ قوم کا کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نہیں تھی؟
ابراہیم علیہ السلام کا وطن بھی وہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل بھی وہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی وہی تھی، سب کچھ وہی تھا، لیکن اپنے آپ کو باپ کی قوم سے الگ کر لیا، اپنے آپ کو باپ کی قوم سے الگ کر لیا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری قوم سے نہیں ہوا۔ ہمارے دین میں، اسلام میں، قومیت کی بنیاد جو ہے وہ وطن نہیں ہے، نسل نہیں ہے، زبان نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں قوم بنتی ہے دین سے، اسلام سے، عقیدے سے۔ جو عقیدہ توحید کا قائل ہو جائے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، وہ انبیاء کی قوم میں شامل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا فرد بن گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا فرد بن گیا۔ اور جو آدمی انکار کر دے، بتوں کو اپنا معبود بنا لے، یا چاند ستارے کی پرستش کرے، یا کسی دوسرے کو اپنا الہ بنا لے، حاجت روا یا مشکل کشا بنا لے، دین اسلام میں وہ آزر کی قوم کا فرد بن گیا، وہ ابو جہل اور ابو لہب کی قوم کا فرد بن گیا۔ اسلام میں قومیت کی بنیاد جو ہے وہ ہمارا دین ہے، کلمہ توحید ہے۔ جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں وہ ایک قوم ہے، جو کلمہ توحید کا انکار کرنے والے ہیں وہ دوسری قوم۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے قوم اپنے آپ کو بھی شامل کیا، اور یہ محض اس وطن سے اور اس ملک سے، اس برادری سے ہونے کے ناطے سے تھا کہ میں ہوں تو تمہاری برادری کا، تمہارے ہی ملک کا، تمہارے ہی شہر کا رہنے والا ہوں، اس اعتبار سے یا قومی کہا تاکہ یہ لوگ محسوس کریں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے، خود ہمارے اندر کا آدمی ہے۔ اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہا تھا کہ خود اپنی قوم جو تھی، اپنے وطن کے لوگ، اپنے شہر کے لوگ، اپنے برادری کے لوگ، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو وہی معاملہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، وہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں الہوں کی تردید کرنے کے بعد اپنا عقیدہ بھی ظاہر فرمایا، ان کے عقیدے کی تردید کر دی۔ نہ یہ ستارے الہ ہیں، حاجت روا ہیں یا مشکل کشا ہیں، نہ یہ چاند جو ہے یہ حاجت روا مشکل کشا ہے، نہ یہ سورج حاجت روا اور مشکل کشا ہے، نہ یہ پتھر جو ہے یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اس کے آگے پھر اپنا عقیدہ بھی بتا دیا، فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ انی وجہت، میں نے اپنا رخ کر لیا، وجہ اپنے چہرے کا رخ، اپنے چہرے کی سمت متعین کر لی، اس طرف کر لی، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مشرکوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ زمین آسمان جو ہے عبد القادر جیلانی نے پیدا کیا ہے۔ مشرک کبھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ زمین آسمان علی حجویری نے پیدا کیا ہے۔ مشرک یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ زمین آسمان جو ہے یہ معین الدین چشتی نے پیدا کیا ہے۔ زمین آسمان کا خالق جو ہے وہ سارے مشرک اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ اس لیے جو بات موٹی سی تھی، سب کی سمجھ میں آنے والی بات، جس کو سارے سمجھتے تھے، وہ دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور میں نے تو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اس ذات کو بنا لیا ہے جو زمین و آسمان پیدا کرنے والی۔ میرا معبود اور میرا الہ اور میرا حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ حنیفاً، حنیف کہتے ہیں کہ جو سارے باقی تعلقات چھوڑ کے، سارے رشتے منقطع کر کے صرف ایک سے اپنا رشتہ قائم کرے، یکسو ہو جائے،
ایک سمت اختیار کرے وہ ہے حنیف. اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. ہم نے اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں اور حنیف بن کے رہیں. باقی سارے جو الہ کے تصورات ہیں انہیں ختم کر دیں اور صرف ایک اللہ کو اپنا الہ مانیں. اپنا رخ جو ہے وہ بالکل سیدھا اللہ کی طرف کریں. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا، اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور تم بھی یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. وما انا من المشرکین. اب دیکھیے بات تو پہلے بھی پوری ہو گئی تھی کہ میں نے تو اپنا الہ یا مشکل کشا اللہ کو بنا لیا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. بات تو مکمل ہو گئی، لیکن آگے یہ ضروری ہے شرک سے برات کرنا. شرک سے برات اور نفرت کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے. توحید کا عقیدہ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن توحید کے عقیدے کے ساتھ ساتھ شرک سے برات کرنی، شرک سے نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید تو اپنا واضح کر دیا کہ میرا مشکل کشا اور حاجت روا تو صرف ایک اللہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے. توحید تو مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری اور برات کا اظہار بھی ضروری سمجھا ہے. وما انا من المشرکین. اور یہ بات یاد رکھو کہ میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے یا وہی طریقہ ہے جو ہم کلمے میں اختیار کرتے ہیں لا الہ. پہلے سارے معبودوں کی نفی ہے، پہلے کلمے میں ہی یا پہلے حصے میں ہی شرک سے برات اور شرک سے نفرت کا اظہار کر دیا. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے. صرف ایک اللہ کی ذات الہ ہے، صرف ایک ذات حاجت روا اور مشکل کشا ہے. باقی سے ہم بیزاری کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. توحید کا اظہار کرنا بھی ضروری اور شرک سے برات کا اظہار کرنا بھی ضروری، دونوں باتیں ضروری ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدہ توحید کا اظہار بھی کیا کہ میرا حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، لیکن اس عقیدے کے اظہار کے باوجود یہ بات کہنی بھی ضروری سمجھی کہ مشرکوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، شرک سے میں بیزار ہوں. اس لیے کہ شرک جو ہے یہ تو انسان کو لے ڈوبنے والی چیز ہے. شرک کا معمولی بھی شائبہ ہو گیا عقیدے میں تو آگے آیتوں میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس کا نجات ممکن نہیں ہے. شرک کا معمولی سا شائبہ بھی ہو گیا. ایمان پورا ہے اللہ پہ، اللہ کو اپنا خالق رازق اور مالک سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں سے معمولی سی کوئی صفت کسی دوسرے کے نام میں منسوب کر دی یا عقیدہ رکھ لیا کہ ان کے پاس بھی کچھ ہے، وہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی حاجت روائی کرتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. معمولی سا یہ عقیدہ رکھ لیا تو سارے کا سارا اعمال نامہ برباد ہو گیا. اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا بتائی ہے کہ یہ دعا اللہ سے مانگتے رہو. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں شرک سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ بھی، جو نہیں جانتا وہ بھی، اور میں تیرے حضور استغفار کرتا ہوں شرک سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ روزانہ رات کو جو آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کی شرک سے برات لکھ دیں گے. کثرت کے ساتھ یہ سورت پڑھا کرے. فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا یہ مسنون ہے. وتروں کی دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا مسنون ہے. اس کے بعد بھی عام جو تلاوت ہے یا ذکر اذکار ہے ان میں بھی قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ
کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. 2 3 4 5 حدیثیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف اوقات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اس سے اللہ تمہیں شرک سے برات لکھ دے گا تمہاری. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. قوم کا رد عمل کیا تھا؟ حَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھگڑا کیا اس سے، ابراہیم سے. یہ ہے جھگڑے والی بات. ہم جن باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں نا، سارا ہم فضول وقت ضائع کرتے ہیں. جس چیز کا قرآن میں ذکر آ گیا نا کہ اس پہ جھگڑا کرو، اس پہ کرو جھگڑا. جن مسئلوں پہ قرآن میں جھگڑے کی باتیں نہیں آئیں وہ ساری ہماری اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ سارا ہم نے اپنا بگاڑ خود پیدا کیا ہوا ہے. یہ جو مسئلوں پہ ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں یا قتل و غارت تک معاملے پہنچ جاتے ہیں، یہ سارا فتنہ ہے. اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، بچائیں اس سے اپنے آپ کو. وہ جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں جن پہ ہم جھگڑے کرتے ہیں. جھگڑے والی بات دین میں صرف ایک ہی ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، جس پہ پیغمبروں نے جھگڑا کیا. نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قوم نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا 950 سال تک. سارے پیغمبروں سے یہی بات ہوئی کہ تم جو واعظ نصیحت کرتے ہیں ہمیں، اگر اسے باہر نہ آئے تو تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار دیں گے. یہی ہے ایک بات جھگڑا کرنے والی، جس کو قرآن نے کہا کہ جھگڑا ہوا اس بات پہ قوم میں اور پیغمبروں میں. اللہ فرماتے ہیں کہ قوم نے جھگڑا کیا اس سے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یہ بات کہی، قالا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کی توحید کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کی توحید کی جو نشانیاں ہیں وہ کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. تمہاری اپنی ذات میں اس کے نشانات موجود ہیں، تمہاری اپنی ذات میں ثبوت موجود ہیں اس کے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے آسان طریقے سے، بڑی حکمت کے ساتھ ان کے سامنے توحید کے دلائل واضح کر دیے کہ جو ڈوبنے والا ہے، جو غروب ہونے والا ہے، جس سے موت آنے والی ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. بڑی موٹی موٹی باتیں قرآن نے بتائیں. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اپنا الہ کہا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کیا، بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کیا، چھوٹی سی بات بتائی. کانا یا کلان الطعام، اللہ کے بندوں وہ تو کھانے کے محتاج تھے. مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جنہیں تم اپنا معبود کہتے ہو، وہ تو کھانا کھاتے تھے، کھانے کے محتاج تھے. جو خود محتاج ہے وہ حاجت روا کیسے ہو گیا؟ جو خود محتاج ہے کسی چیز کا، کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، کپڑے کا محتاج ہے، خوشی کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہے وہ حاجت روا کیسے بن گیا؟ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سیدھی سی بات ارشاد فرمائی کہ جو مرنے والا ہے، جو ڈوبنے والا ہے، عیب ہے یہ ڈوبنا، زوال کی علامت ہے ڈوب جانا. فلاں کی حکومت ڈوب گئی، فلاں کی حکومت غروب ہو گئی، فلاں کا سورج جو ہے حکومت کا، کہتے ہیں جی برطانیہ کی حکومت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. برطانیہ کی اتنی کسی زمانے میں حکومت تھی کہ اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ کہ اس کی حکومت جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. ڈوب جانا، غروب ہو جانا، یہ ایک نقص ہے، ایک عیب ہے. اور ہمارا رب جو ہے وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ڈوبنے والا نہیں ہے. ہمارے رب پہ موت نہیں آنی، وہ تو خود مارتا اور زندہ کرتا ہے، حی اور قیوم ہے وہ. اور جو طلوع ہو کے غروب بھی ہونے والا ہو، جو زندہ ہو کے مرنے والا ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل تو ابراہیم علیہ السلام نے دے دی اپنی قوم کو. اس کے بعد پھر یہ بات کہی کہ اے میری قوم، توحید کے معاملے میں تم مجھ سے کیسے جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو مجھ سے؟ میں نے تمہیں واضح کر دیا کہ مرنے والا حاجت روا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا. بڑی موٹی سی دلیل ہے یہ، اور تم پھر بھی مجھ سے جھگڑا کرتے ہو کہ نہیں جی نہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس.
آپ ذرا بیعت کریں ان کی، آپ ذرا ان کے حلقے میں تو شامل ہوں، آپ ذرا آئیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کتنا فیض ملتا ہے حضرت صاحب سے۔ حضرت صاحب پیدا بھی ہوئے، حضرت صاحب جوان بھی ہوئے، حضرت صاحب مرنے والے بھی ہیں، جو پیدا بھی ہوا، جوان بھی ہوا، موت بھی آ گئی جس پہ، جو دفن بھی ہو گیا، وہ حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ میں تمہیں توحید کے دلائل دے چکا، اب تم مجھ سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ کیسے جھگڑا کر سکتے ہو مجھ سے؟ وقد ہدانی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، سبحان اللہ، کس طرح ساری یعنی کائنات جب سے بنی ہے سوچ اور کافروں کی مشرکوں کی سوچ ایک رہی ہے اور موحد جو ہے ان کی سوچ ایک رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لا اخاف، میں نہیں ڈرتا، کن سے؟ ما تشرکون بہ، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور حضرت صاحب ٹانگ بازو توڑ دیں گے، بچہ تمہارا مار دیں گے، تمہاری بھینس دودھ دینا چھوڑ دے گی، تمہاری نوکری چلی جائے گی، تمہارا گھر جو ہے وہ گر جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے حضرت صاحب کو چھوڑ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم مجھے یہ جو دھمکیاں دیتے ہو، میں نہیں ڈرتا ان دھمکیوں سے، جو میرا نقصان کرنا چاہتے ہیں تمہارے یہ چاند ستارے یا جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، میں نہیں ڈرتا ان سے۔ اگر یہ میرا کوئی نقصان کرنا چاہتے ہیں تو کر دیکھیں۔ لا خاف، میں قطعاً نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، خواہ وہ پتھر کا بت ہے، خواہ وہ چاند ہے، سورج ہے، پہاڑ ہے، آگ ہے، سمندر ہے، کوئی قبر ہے، کوئی خانقاہ ہے، کوئی حضرت صاحب ہے، پیر صاحب ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کا نبی بھی اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی ان سے کہو میرا نفع نقصان جو ہے وہ تمہارا نفع نقصان میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خوف ہے غائبانہ خوف، یہ عبادت ہے۔ یہ جو ڈرنا ہے اس طرح کا ڈرنا، یہ عبادت ہے، اور یہ خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ جب خوف کھاتا ہے، جس سے بھی خوف کھاتا ہے، معین الدین چشتی سے خوف کھاتا ہے، علی حجویری سے کہ میں نے یہ نظر نیاز نہ دی تو میری نوکری چلی جائے گی، میری بیوی مر جائے گی، میرے بچے مر جائیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا، یہ خوف عبادت ہے۔ اور یہ خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ میرا نقصان کر دیں گے، اللہ مجھے بیمار کر دیں گے، اللہ میرے بیٹے چھین لیں گے، اللہ اپنی نعمتیں چھین لیں گے۔ یہ خوف صرف اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، اور یہ عبادت ہے۔ جب انسان ڈرتا ہے اللہ سے تو یہ عبادت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنے عبادت ہے، لا اخاف، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، جو میرا بازو ٹانگ توڑنی ہے وہ توڑ کے دیکھ لے، جس نے میری جان لینی ہے وہ لے کے دیکھ لے۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری جسم و جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تمہارے ان پتھروں سے اور اس چاند ستارے سے اور تمہارے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ یہ ہے وہ پکا عقیدہ جو ہونا چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا پکا ہو جاتا ہے، اتنا پکا ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف سے جو لوگ اسلام لینے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ جا کے اپنے طائف کے بت گراؤ گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کام آپ ہم مان تو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، لیکن ان کو گرانے کا، انہیں توڑنے کا کام یہ ہم سے نہ کروائیں، اس کے لیے کسی اور کو بھیج دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، لیکن یہ عقیدہ جو ہے یہ اتنا پکا تھا کہ خود جا کے اپنے پتوں کو توڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اور ایک ساتھ اور صحابی تھے، انہیں بھیجا کہ جا کے تم ان کے بت توڑ کے آؤ۔ مغیرہ بن شعبہ تھوڑے مزاحیہ مزاج کے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں تھوڑا مزاح دکھانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے کلہاڑا مارا بت کو تو خود بخود ایسے پیچھے گر پڑے۔ لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو، توبہ 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 توبہ،
کتنی گستاخی کر رہا تھا یہ بتوں کی. دیکھا مار پڑ گئی بت کی، پھر ہنس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر لے کے کلہاڑا ریزہ کر دیا بت کو، اور بتا دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کا بگاڑ نہیں سکتے، کسی کا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن عقیدہ یہ مشرک کے دل میں اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اپنی بات میں معمولی سا آگے پیچھے ہونا جو ہے وہ اس کو گوارا نہیں ہوتا. آج بھی پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، پشاور سے لے کے اسلام آباد تک لوگ قربانی کے بکرے لے کے آتے ہیں بری کے دربار پہ چڑھانے کے لیے، نظر کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، اور پیدل چل کے آتے ہیں ننگے پاؤں. اور اگر کوئی انہیں یہ کہے کہ یہ شرک ہے یا یہ قربانی نہ کرو تو قتل کر دیتے ہیں اس کو. یہ حالت ہے. اور شرک کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. پتہ نہیں ہم کس خوش فہمی میں پڑے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی ہم نے ٹی وی لگا لیا ہے اور موحدین کا ٹی وی ہے، حدیثوں کا یہ ہے وہ ہے. شرک جو ہے وہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ جہاں کبھی قبروں کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا، وہاں صحراؤں میں، میدانوں میں، جنگلوں میں اور ایسے بے آباد ویرانوں میں خانقاہیں بن گئی ہیں، اور وہاں پہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، نظریں نیازیں ہو رہی ہیں. جتنی ضرورت ہے شرک کو ختم کرنے کی اور شرک کے خلاف جہاد کرنے کی، اور دین جو ہے وہ تو ہے ہی توحید کا نام. اگر ساتھ شرک ہوا، شرک کی آمیزش ہوئی، تو وہ اللہ کو دین قبول نہیں ہے، وہ اسلام قبول نہیں ہے اللہ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ استثناء فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، الا یشاء ربی شیئا، اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان پہنچے گا، اللہ جو فائدہ پہنچانا چاہیں وہ فائدہ پہنچے گا، اللہ میری بیماری کے، میرے نقصان کے، میری اولاد کے، میری جان کے، میری زندگی کے، میری موت کے مالک ہیں. اللہ جو نقصان پہنچانا چاہیں گے وہ مجھے پہنچے گا، لیکن اللہ کے علاوہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک جو ہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بس یا ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ میں نے اتنی دلیلیں دے دی تمہیں، اتنا سمجھا بجھا دیا تمہیں، کیا اس کے باوجود تمہاری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ بت جو ہیں یا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ یہ سورہ انعام جو ہے نا، میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت جو ہے توحید سے بھری ہوئی ہے، شریعت کی مذمت میں اور شریعت کے شرک کے ابطال میں اور شرک کے مذمت میں اور توحید کے اثبات میں بھری ہوئی ہے یہ سورہ جو ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے آخر کیوں ڈروں؟ کیفا خاف، میں کیسے ڈروں، کیوں ڈروں؟ ما اشرکتم، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ ڈرنا تمہیں چاہیے. ولا تخافون، اور تم بالکل نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اس بات سے یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ سے کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی اللہ کو مانتی تھی. اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو دوسروں کو. قوم نے یہ نہیں کہا کہ کون سے اللہ کی بات کرتے ہو، ہمیں تو اللہ کا پتہ نہیں اللہ کون ہے. قوم نے یہ نہیں کہا. قوم اللہ کو مانتی تھی، اللہ کو زمین و آسمان کا خالق اور مالک جانتی تھی، اللہ پہ ایمان تھا، اللہ پہ عقیدہ تھا ان کا. لیکن جس بات پہ ابراہیم علیہ السلام زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے، اللہ کی صفات دوسرے کسی کی طرف منسوخ کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا بناتے ہوئے تمہیں ڈرنا چاہیے. میں کیوں ڈروں؟
میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بالکل نہیں ڈرتا. ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہو اور اس گناہ کی وجہ سے تم پہ عذاب آ سکتا ہے دنیا میں یا آخرت میں تو آئے گا ہی, دنیا میں بھی آ سکتا ہے. ڈرنا تو تمہیں چاہیے لیکن تم شرک کرنے سے نہیں ڈر رہے. اور آگے فرمایا کہ ما لم ينزل بہی علیکم سلطانا, اس شرک کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل اور کوئی سلطان نازل نہیں فرمایا, اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ جائیے. جنہیں مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے ہیں, پورے قرآن مجید میں ان کے حق میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جن سے مشرکین کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے حق میں کوئی بات نظر آئے یا کوئی آیت نظر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے بارے میں جو تم کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ٹھہراتے ہو, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ دعوت کا بڑا حکیمانہ اسلوب ہے کہ دلائل دے دیے, فکر پیدا کر دی لوگوں میں, ایک سوچ دے دی اور پھر اس کے بعد ایک سوال کر کے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ, اب دو فریق ہیں, دو قومیں ہیں, ایک توحید کا اقرار کرنے والی اور ایک شرک کرنے والی, یہ دو فریق ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں ای الفریقین, ان دونوں فریقوں میں سے, ان دونوں گروہوں میں سے کون سا فریق احق کو مستحق ہے, حقدار ہے, بالامن, عذاب سے بچنے کا. عذاب سے بچنے کا حقدار کون ہے دونوں میں سے؟ ایک اللہ کو معبود بنانے والے یا اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنانے والے, ان دونوں میں سے کون سا گروہ ہے جو عذاب سے بچنے کا مستحق ہے, جس کو عذاب سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے؟ ان کنتم تعلمون, میرے سوال کا جواب دو اگر تمہارے اندر کوئی عقل کی رتی ہے, کوئی بات کو سمجھتے ہو, اگر کوئی علم اللہ نے تم کو دیا ہے تو میرے سوال کا جواب دو کہ مشرکوں میں سے اور مومنوں میں سے دونوں میں سے کون سا گروہ ہے جو اللہ کے عذاب سے بچنے کا زیادہ حقدار ہے, مستحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دلائل بھی دے دیے توحید کے حق میں, اور پھر اپنی قوم کو جو وعظ و نصیحت کرنا تھا وہ بھی کر دیا. اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد معاملہ جو ہے دو راستے بتا دیے ان کے کہ یہ فریقین ہیں دو, ایک موحدین کا ہے, ایک مشرکین کا ہے. اب دونوں گروہوں میں سے جو گروہ تمہیں پسند آتا ہے اس کا انتخاب کر لو. اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی سوچ بوجھ کے معاملہ چھوڑ دیا گیا. اور یہ بڑا سخت امتحان ہے دنیا میں. امتحان اسی بات کا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, سوچ سمجھ دی ہے, کیا اس عقل کو ہم صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا دین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ دیے تو دین کے استعمال کے لیے, دین کا مطالعہ کرنے کے لیے, دین میں سے جو حق ہے اس کی تلاش کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے. اللہ یہی ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں, اس لیے یہ سوال کر کے چھوڑ دیا گیا کہ یہ بتاؤ بھلا ان دونوں گروہوں میں سے اللہ کی عذاب اور پکڑنے سے بچنے کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تمہارے اندر عقل کی رتی ہے, اگر کوئی سوچ بوجھ ہے تمہارے اندر تو اس سوال کا جواب دو. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں معمولی سی اگر آمیزش ہے وہ بھی وضاحت فرما دی. ایسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ایمان تو ہمارا ہے اللہ پہ,
اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، اللہ نے سمندر پیدا کیا، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ جنت دوزخ بھی اللہ نے بنائی ہے، اس پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ، سارے کام کرتے ہیں ہم۔ لیکن ان سارے کاموں کے ساتھ اگر عقیدہ توحید میں اللہ نے فرمایا کہ معمولی سی آمیزش بھی ہے، تو فرمایا کہ ان کا سارا کیا کرایا غارت چلا جائے گا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے، جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں یہ 2 سوال تھے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے۔ اب یہ سوال واضح نہیں ہے کہ 3 طلاقوں کے بارے میں سے کیا مراد ہے ان کی۔ شاید مراد یہ ہو کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے، اس بارے میں یہ بات معروف ہے کہ علماء کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور اس سے علیحدگی مکمل طور پہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل حدیث علماء کی رائے میں، حدیث کی روشنی میں، جو آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے اور دوسری طلاق کے لیے رجوع کا موقع باقی رہتا ہے۔ جو حضرات تحقیق کرنا چاہیں وہ الگ سے تحقیق کر لیں اس مسئلے کی۔ ایک اور بھائی نے یہ سوال لکھا تھا کہ جو وراثت میں 1/3 حصہ، 1/3 حصہ کسی دوسرے دینے کی اجازت دی گئی ہے، کیا اس حصے میں سے غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے یہ سوال دیکھنے کی کوشش کی فتاویٰ میں، لیکن ابھی ضبط اس کا مجھے جواب نہیں ملا۔ جہاں تک میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ حکم موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ لیکن کیونکہ یہ وراثت سے 1/3 جو صدقہ ہے یہ ایک عام صدقے کی شکل ہے، لہذا امید یہ ہے کہ اس 1/3 حصے سے اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو تالیف قلب کے لیے اور دین کی مصلحت کے تابع رہتے ہوئے دینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ شوہر جب فوت ہو جاتا ہے، اس گھر میں جو استعمال کی چیزیں ہیں کیا وہ بیوی کے لیے مخصوص ہیں یا وہ بھی وراثت میں شامل ہوں گی؟ جواب یہ ہے کہ گھر کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری وراثت میں شامل ہیں، اور ان کو وراثت کے اعتبار سے ان کی قیمت لگا کے یا اپنی باہمی رضامندی کے اعتبار سے ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے وہ آزر نہیں تھا بلکہ وہ چچا تھا، ایک نور منتقل ہوتا ہے اس لیے نبی کا باپ یا ماں مشرک نہیں ہو سکتے۔ قرآن جی کی نص موجود ہے کہ اپنے باپ آزر سے یہ بات کہی۔ اب ہماری تو یہ ہمت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی تردید کریں یا قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کو معاذ اللہ یہ کہیں کہ اللہ سے غلطی ہو گئی کہ آزر کو باپ لکھ دیا، آزر کو تو چچا لکھنا چاہیے تھا، اور ہم اس کی کریکشن کر رہے ہیں کہ آزر باپ نہیں تھا بلکہ اور یہ عالم صاحب جو کہتے ہیں کہ نبی کا باپ یا ماں مشرک نہیں ہو سکتی، کیا یہ اللہ سے زیادہ خیر خواہ ہیں نبی کے باپ کے؟ اللہ جتنا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، جتنا رحمان اور رحیم ہے، نبی کا باپ ہو یا نبی کا بیٹا ہو اس سے یہ زیادہ رحمان اور رحیم ہے نبی کے باپ اور بیٹے کے لیے اللہ کی نسبت۔ اللہ جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ بات اشاعت فرما دی کہ نوح کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا شرک کی وجہ سے، اور پھر لوط علیہ السلام کی بیوی شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دی گئی، تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس بات کی
کہ نبی کا جو باپ یا ماں یا بیٹا جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، یہ تو صحیح ہے، قرآن مجید کی آیات جو ہے ان کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ دمام سے جدہ کا سفر کرتے ہیں اور 24 گھنٹے سفر میں رہتے ہیں۔ سفر کی نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ پڑھیں دوران سفر تو پھر آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے اور امام 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو آپ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں، یہ غلط ہے۔ امام کے پیچھے جب مسافر پڑھے گا تو پھر مسافر بھی اتنی ہی پڑھے گا جتنی کی نیت امام نے کی ہے۔ امام 4 پڑھ رہا ہے تو مسافر 4 پڑھے، امام 3 پڑھ رہا ہے مسافر بھی 3 ہی پڑھے، اس کی کسر نہیں کر۔ ہاں البتہ دوسری صورت یہ ہے امام مسافر ہے، امام بھی کسر کر رہا ہے تو پیچھے جو مسافر ہیں وہ بھی کسر کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے، جب الگ پڑھے گا تو پھر کسر کرے گا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرے والدین کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ شفا اللہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عافیت دے انہیں۔ ایک بھائی نے کاروبار میں برکت کے لیے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے بیمار ہیں، اللہ شفا اللہ عطا فرمائے انہیں، اور اسی طرح بیٹے کا اقامے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے جب انسان سوتا ہے تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سونے سے پہلے میں آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری آیت بھی پڑھتا ہوں، موعظتان بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے باوجود رات کو میں بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اس میں شیطان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی نقصان سے یا کسی گناہ سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ جو شکایت آپ نے لکھی ہے یہ نہ گناہ ہے نہ نقصان ہے، یہ اس چیز میں نہیں آتا۔ گھر میں کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی آپ کا جانی مالی نقصان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کے گناہ سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ جس بستر پہ انسان کو بے خوابی کی شکایت ہو، کیا اس بستر پہ سونا جو ہے وہ ممنوع ہے؟ کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ انسان کو اپنے کپڑے بھی اس کے بعد دھو لینے چاہیے اور بستر کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے وقت غسل کرنے کے بعد فرض غسل کرنے کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے دوسرا غسل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ جو غسل انسان نے پہلا کیا ہے نیت دونوں کی اس میں شامل کر لیں، فرض غسل کی بھی نیت کرے اور جمعے کے دن کی غسل کی نیت بھی کرے تو انشاءاللہ وہ کافی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی نانی کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ بعض حضرات مسلمانوں کی بدعملی کا ذکر کرتے ہوئے کافروں کو مسلمانوں سے اچھا کہتے ہیں، یا کافروں کو اکثر بیشتر ان کے ظاہری اخلاق اور ان کی دنیاوی وجہ سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ کافر جو ہے یہ مسلمان خواہ کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، جو عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والا مسلمان ہے اچھے سے اچھے کافر سے انشاءاللہ بہتر ہے۔ اچھے سے اچھے کافر سے ایک بالکل گیا گزرا مسلمان جو موحد ہے اور عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں، اس سے بھی زیادہ فرق ہے، اور اس کا ہمیں پتہ اس دنیا میں شاید نہ چلے یا احساس نہ ہو، اس کا انشاءاللہ احساس انسان کو آخرت میں ضرور ہوگا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں گے اس دن قیامت کے دن کاش انہوں نے بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہوتا۔ صرف ایک لا الہ الا اللہ کا انکار جو ہے، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ
ایک آدمی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، نہ کنبے کا، نہ برادری کا، نہ ملک کا، نہ اپنے شہر کا، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کہاں آتش پرستوں کے ملک سے چلتا ہے، مشرکوں کے ملک سے مشرک ہے، بکتا بکاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے؟ سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ سلمان جو ہے واحد صحابی ہے جو جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اعزاز دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو، اور سکا چاچا جس نے بڑی مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمہ زبان سے نہیں نکالا اور اللہ کا قانون اس پہ پورا ہو کے رہے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کے عذاب میں کمی ہوگی، جائے گا جہنم میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کافر اور مسلمان میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کے فرق سے زیادہ فرق ہے کافر اور مسلمان میں۔ ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی۔ ایک کافر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ توحید کی دعوت دیے بغیر میل جو رکھنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ شرک کفر سے بیزاری کا اظہار کیے بغیر تعلق رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے تعلقات کی نوعیت ہے، ایک تعلقات تو ہے دفتر کا، بزنس کا، اس میں بھی یہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کافر سے ایسا بزنس نہ کریں جس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ مشرکوں سے ملتے تھے ہنس ہنس کے، ہمارے دل ان پہ لانتیں ڈال رہے ہوتے تھے، ہمارے دل جو ہے کافروں پہ اور مشرکوں پہ لانتیں ڈال رہے ہوتے تھے، لیکن ہم ان سے ملتے تھے ہنس ہنس کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف جو تعلقات ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انسان کی کوئی دینی مصلحت اور حکمت نہیں ہے پیش نظر تو پھر کافروں سے تعلقات سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ کوئی دینی مصلحت پیش نظر ہے کہ ان کو دعوت دینی ہے یا کسی وقت ان سے توقع ہو کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو کھانے پینے کی بغیر اپنے دین کو متاثر کیے ہوئے تو شرعاً ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اپنے دین کو محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ برائے مہربانی یتیم کی تعریف کیا ہے؟ جو جب بچہ نابالغ ہو اور والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ کیا صاحب مال بچہ جس کا باپ فوت، صاحب مال ہو یا نہ ہو، یتیمی کا تعلق جو ہے وہ مال سے نہیں ہے، بلکہ نابالغ ہو بیٹا لڑکا یا لڑکی اور والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے پھوپھا کا انتقال ہوا ہے، دعا کی درخواست ہے۔